مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے رسولوں کی سیرت صبر کا نمونہ ہے. جتنے بھی رسول اس دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ان سب کو ایسے لوگوں کے درمیان اپنی دعوت کا کام کرنا پڑا جو ان کی مخالفت میں اپنی پوری طاقت لگائے ہوئے تھے، اور ہر رسول کو اپنے اپنے زمانے میں دعوت کے میدان میں اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے سلسلے میں بے انتہا صبر کرنا پڑا. قرآن نے خصوص کی وضاحت کی ہے، انبیاء کی زبانی بتایا، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. جب حج سے ان کا ظلم و ستم بڑھ جاتا تو انبیاء کہتے کہ ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، اس نے تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہبری کی ہے، ہماری رہبری کی ہے. اور پھر کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، آپ لوگوں نے ہمیں جو تکلیف دی ہے اس کو ہم ضرور برداشت کریں گے. سارے نبیوں کا اسوہ ہے. آج میرا جو موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کہ آپ نے دعوت کے راستے میں پیش آنے والی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو کس طرح سے برداشت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک تسلسل نظر آتا ہے مصیبتوں کا، آزمائشوں کا. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے پیشن گوئی بھی کر دی گئی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور آپ کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی آپ کے پھلوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں نقصان کر کے، کبھی درختوں کے جو پھل فروٹ ہیں اس میں نقصان کر کے. غرض ہر طرح سے ہم آزمائیں گے، لیکن جو لوگ ان آزمائشوں پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے، صبر کریں گے، برداشت کریں گے، ان کے بارے میں کہا وبشر الصابرین. یہ پہلے سے اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو بتا دیا گیا تھا. دوسری جگہ کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. پھر ان کو پچھلے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آزمانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں، ان کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ کون کھرے ہیں، کون کھوٹے ہیں، کون سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں اور کون جھوٹے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے اور اس طرح کے مراحل سے گزارتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی،
قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث اس کی گواہی دیتی ہیں، سیرت کی کتابیں اس پر شاہد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا، کسی اور کو اتنا ڈرایا نہیں گیا، اور جتنی اللہ کے راستے میں مجھے ایذا اور تکلیف پہنچائی گئی اور کسی کو پہنچائی نہیں گئی۔ یعنی سارے انبیاء جن کو سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا، ان میں بھی سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ اس کی وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر اس طرح سے کی کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جن کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے وہ انبیاء، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد جس طرح کا ایمان ہوتا ہے اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ایمان سب سے بڑا ہوا تھا، آپ کا مشن سب سے بڑا ہوا تھا، تو آپ کی آزمائش بھی سب سے بڑی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ کو جو تکلیفات دی گئی، سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معنوی اعتبار سے بھی تکلیفیں دی گئی، جسمانی اعتبار سے بھی تکلیفیں دی گئی، ذہنی اعتبار سے بھی آپ کو تکلیفیں دی گئی، ہر طرح سے آپ کو آزمایا گیا۔ آپ کی اولاد ساری کی ساری سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کے سامنے وفات پا گئی، کتنی بڑی آزمائش۔ آپ کی محبوب بیوی، آپ کے چچا محبوب حضرت حمزہ، اور آپ کے لیے جو سینہ سفر ہمیشہ رہتے تھے ابو طالب، ان کی وفات آپ کے سامنے ہوئی۔ آپ کے محبوب اصحاب کی شہادت آپ کے سامنے ہوئی، ان کو آپ کے سامنے تکلیفیں دی گئی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی روحانی انداز، روحانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کو کسی نے جھوٹا کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو کاہن کہا، آپ کے پیغام کو شاعرانہ کلام بتایا، بلکہ یہاں تک بتایا کہ آپ خود تیار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا۔ تیسری طرف ذاتی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ مکی دور تو آزمائشوں کا دور تھا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک قید رکھا گیا، پورے خاندان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، دانے دانے کے لیے لوگ ترس رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے برداشت کیا۔ اللہ کے رسول جب دعوت دیتے، لوگ مذاق اڑاتے آپ کا، ہنستے، بدنام کرتے آپ کو۔ نماز پڑھنے جاتے تو اوجھڑی آپ کی پیٹھ پر رکھی جاتی اور لوگ کھلکھلا کے ہنستے۔ آپ کے راستے میں، آپ کے گھروں میں کانٹے پھینک دیے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں برداشت کر کے لے جاتے۔ سامنے بہت بڑا مشن تھا۔ طائف میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے عزم کے ساتھ گئے کہ مکے کے لوگ نہیں مانتے تو طائف کے لوگ تو مانیں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ایک انسان کے ساتھ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے رسول نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا صرف دعوت کے لیے، صرف اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک تو ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری تمام جہانوں کے لیے مہربان رحم دل بنا کر بھیجا تھا، تو جس کے دل کے اندر رحم کے جذبات مجزن ہوں، وہ کیسے دوسروں سے انتقام لے سکتا ہے؟ دوسرے، آپ کے سامنے انبیاؤں کا پورا دور قرآن شریف کے ذریعے سے بیان کیا گیا تھا، اور آپ سے خود کہا گیا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا، برداشت کیا، آپ بھی برداشت کیجئے۔ صبر کا مطلب ہی نہیں پیچھے ہٹنا، صبر کا مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے، لوگوں کی تکلیفات کو جھیلتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہنا۔ اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اس لیے کہ آپ کے سامنے انبیاؤں کے قصے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کو جگہ جگہ صبر کی تلقین کی گئی۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے۔ ایسی صبر کے بارے میں کئی ایک آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے بتائی گئی۔ تیسری طرف اللہ کی طرف سے وعدہ بھی تھا، انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان کے لیے۔ اللہ کے رسول کے سامنے بشارتیں تھی، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد،
کہ ہم ضرور بضرور اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے وہاں بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ یہ پیشن گوئی آپ کے سامنے تھی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع خود کرتے ہیں، یہ پیشن گوئی آپ کے سامنے تھی، اس پر آپ کا یقین تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو برداشت کیا اور اپنے پیغام کو لے کر آگے بڑھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جن لوگوں نے آپ کے لیے زمین تنگ کی تھی، کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ذلیل کیا، تکلیفیں دی، پریشان کیا، وہ لوگ آپ کے سامنے ذلیل بن کر آئے۔ جن لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا وہ خود ذلیل ہو گئے۔ ان ساری چیزیں تاریخ اس کی گواہی دیتی ہیں اور ہمیں بھی یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بشارتوں کو سامنے رکھ کر، انبیاؤں کے واقعات کو سامنے رکھ کر جس طرح سے صبر کا دامن پکڑ کے رحمت کی چھاؤں کے اندر پوری امت کو لیتے ہوئے کس طرح سے ان ساری مصیبتوں کا سامنا کیا اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے مشن کو لے کر کیسے آگے بڑھے اور کس طرح سے ان ساری چیزوں میں اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا رہتے ہوئے اپنا مشن انجام دیتے رہے۔ نتیجہ کچھ سالوں کے اندر جو نظر آیا، ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اس طرح کے حالات پیش آئیں تو ہم بھی اس طرح سے اللہ کے رسول کی سیرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے اس پر جم کر اپنے مشن کو انجام دیتے رہیں، تو انشاءاللہ کچھ سالوں کے بعد حالات بدل جائیں گے اور جس طرح سے اللہ کے رسول اور دیگر رسولوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری نمونوں سے ہمیں اپنی زندگی میں سبق لے کر اپنی اصلاح کرنے اور اللہ کے رسول کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك